إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ اللہ کی رضا کا مل جانا یہ اللہ پاک کی سب سے بڑی نعمت ہے اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ دنیا میں میری اور آپ کی زندگی کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اللہ مجھ پہ راضی ہو جائے، تو یہی کامیابی ہے۔ لوگوں کو راضی کرنے میں لوگ لگے رہتے ہیں، 10 پر 10 20 سال لگا دیتے ہیں باس کو راضی کرنے کے لیے، لیکن شاید پھر بھی وہ آپ سے راضی نہ ہو سکے، لیکن اللہ پاک کو راضی کرنے کی کوشش کر لیں، اللہ راضی ہو جائے۔ اور یہ سب سے بڑے ٹارگٹ اور سب سے بڑی سوچ ہے۔ عقل مند لوگوں کا ٹارگٹ اللہ کی رضا ہوتی ہے کہ اللہ راضی ہوتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کئی تو اتنے ہی سیانے ہوتے ہیں، کئی لوگ تو اتنے ہی سمجھدار ہوتے ہیں، وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی جان کو لگا دیں۔ جو بھی اللہ نعمت عطا کرتا ہے اس نعمت کے ذریعے میں اور آپ اپنے رب کو راضی کریں۔ ہر پیغمبر کا یہ ٹارگٹ تھا کہ مجھ پہ اللہ راضی ہو جائے۔ جس کو اللہ کی رضا مل گئی وہ کامیاب ہی کامیاب ہے۔ دنیا کی نگاہوں میں شاید لوگ اس کو ناکام سمجھتے ہو، حالانکہ وہی بندہ کامیاب ہے جس کو اللہ کی رضا مل گئی۔ قبرستان کبھی جایا کرو، بڑی بڑی فیکٹریوں کے مالک ادھر ہیں، بڑے بڑے پروفیسر ادھر ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹر ادھر ہیں، بڑے بڑے جگیردار ادھر ہیں، لیکن ان سے جا کے پوچھو تم میں سے کامیاب کون سا آدمی ہے، شاید زبان حال سے وہ تمہارے دل تک دستک کیے دے ہم میں سے خوش نصیب اور کامیاب وہ ہے جو اللہ کو راضی کر کے یہاں ہے۔ ہر دن ہمیں اس قبر کے قریب کر رہا ہے۔ ہر پیغمبر کا یہ ٹارگٹ تھا کہ اللہ راضی ہو جائے۔ آدم علیہ السلام اللہ کی رضا پانے کے لیے 1000 سال روتے رہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ وہ علیہ السلام 950 سال مار کھاتے رہے،
کس کے لیے مار کھائیے؟ جداد کے لیے، پراپرٹی کے لیے؟ کوئی برادری کا خاندانی جھگڑا تھا؟ نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ مار کھاتے رہے۔ ہر ایک پیغمبر کی داستان آپ پڑھیں، ہر پیغمبر اللہ کو راضی کرنے میں لگا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ان کو آگ میں پھینکنے کے لیے لے جایا جا رہا ہے۔ اے ابراہیم، اللہ کی محبت چھوڑ دو، لوگ تمہیں آگ لگانے والے ہیں۔ ہاں، آگ لگنے سے میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے تو اور مجھے کیا چاہیے؟ لوگ کہتے ہیں موت کی سزا سب سے بڑی سزا ہے۔ نہیں، جس نے اپنے رب کو راضی کر لیا ہو، موت تو اس کے لیے تحفہ ہوتی ہے، موت اس کے لیے تحفہ ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں کود گئے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اللہ پاک نے آگ سے نجات عطا کر دی، بیٹا مل گیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ابراہیم اس بیٹے کو قربان کرو۔ اس کی قربانی چاہیے، اس کا خون چاہیے۔ تم اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہو یا اپنے بیٹے سے زیادہ پیار کرتے ہو؟ عقل مند انسان ہوتے ہیں وہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پہ سہارا نہیں لگاتے، وہ اللہ پہ سہارا لگاتے۔ اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ عقل مند انسان اولادوں کے سہارے پہ نہیں جیتے، جو اولادوں کے سہارے پہ جیتے ہیں وہ اولادوں سے مار ہی کھاتے ہیں، ان کو چھتر ہی پڑتی ہے اولادوں سے۔ یہ اولاد اللہ کی نعمت ہے۔ عقل مند لوگ اس اولاد کو لگاتے ہیں اللہ کی رضا پانے کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام، اے بیٹے، اللہ پاک نے مجھ سے تیرا خون مانگے۔ آگے سے بیٹا بھی کیسا ہے، تربیت بھی کیسی ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے۔ بیٹا کہتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جی، اللہ پاک نے آپ کو جو حکم دیا ہے آپ کر گزرے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، میں اللہ کے نام پہ قربان ہو جاؤں گا، مجھے آپ کی جگہ اللہ ملے گا جو مجھ سے آپ سے زیادہ پیار کرے گا۔ میں جب اللہ کے نام پہ قربان ہو جاؤں گا مجھے دنیا سے بہتر جنت ملے گی جو دنیا سے بہتر ہے۔ کیسی اولاد ہے؟ وہ اپنے بیٹوں کو اللہ کی رضا پانے کے لیے لگایا کرتے تھے، ان کو مال ملتا، وہ مال کے ذریعے اللہ کو رضا راضی کرتے تھے، وہ نعمتوں کو اللہ کی رضا پانے کے لیے یہ ان کا ٹارگٹ تھا، یہ ان کا مقصد تھا۔ میرے محبوب علیہ السلام ساری زندگی اسی ٹارگٹ پہ آپ نے گزاری ہے کہ مجھ پہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ ہمیں ساری ٹینشنیں دنیا کی، ہمیں پریشانیاں ہیں دنیا کی، دل کے دورے پڑتے ہیں دنیاوی معاملات کے، ان کو پریشانیاں یہ ہوا کرتی تھی کہ کیسے اللہ مجھ پہ راضی ہوگا۔ اتنا بڑا سانحہ ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 2-3 بیٹے تو پہلے ہی فوت ہو چکے، ایک ہی تو بیٹا ہے، بیمار ہے۔ آپ کو اطلاع دی گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، سیدنا عبدالرحمن فرماتے آپ کے ہاتھوں میں آپ کا آخری بیٹا ابراہیم ہے، فقبلہ فشمہ، آپ اس کو چوم رہے ہیں، اس کو سونکھ رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد دیکھیے، سیدنا عبدالرحمن کہتے بیٹے کا سانس اکھڑنے لگا، رکنے لگا، اور آپ کے ہاتھوں میں ہی آپ کا بیٹا دم توڑ گیا، بہت ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو جاری ہیں، اور آپ کیا فرماتے ہیں؟ بخاری شریف کھولیے، ان القلب یحزن، دل بڑا غمگین ہے، ان العین تدمع، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، ولا نقول الا ما یرضی ربنا، لیکن بیٹے کی وفات پہ بھی میں اپنی زبان سے وہ الفاظ بولوں گا جس سے میرا اللہ راضی ہوگا۔ اللہ کو راضی کرنا مقصد ہے۔ مال چھین جائے کوئی بات نہیں، اللہ راضی ہو جائے۔ بیٹا اللہ نے دیا واپس لے لیا،
پہ صبر کر کے اللہ کو راضی کروں گا. زندگی کا یہ مقصد ہونا چاہیے. مسلم شریف میں میں نے پڑھا ہے امی عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رات کی تاریکی میری آنکھ کھلی, میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پہ گم پایا. میں آپ کی تلاش کے لیے نکلی, کہاں آپ کو تلاش کروں؟ فرماتی ہے مسجد سے آپ کی خوشبو آنے لگی. صحابہ بھی عظیم لوگ تھے, تو آپ کی خوشبو سے اندازہ لگا لیتے تھے آپ کس طرف گئے ہوں گے. فرماتی ہے رات کی تاریکی ہے, کچھ دکھائی نہیں دے رہا, لیکن آپ کی خوشبو آ رہی ہے. اس خوشبو سے میں نے اندازہ لگایا کہ آپ مسجد تھے. میں اندھیرے میں اپنے ہاتھوں کے ساتھ ٹٹولتے ہوئے آپ کو تلاش کر رہی ہوں. فرماتی ہے میرا ہاتھ میرے محبوب علیہ السلام کے پاؤں مبارک کو لگا اور آپ کے دونوں پاؤں مبارک کھڑے ہیں. میں نے اندازہ لگایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں اللہ کے سامنے سجدے میں گرے ہوئے. آپ نے بستر چھوڑ دیا ہے, امی عائشہ کو چھوڑ دیا ہے, میری اور آپ کی ماں طیبہ طاہرہ کے بستر کو چھوڑ کے اللہ کے آگے سجدے میں گرے ہوئے. فرماتی ہے میں نے کان کو قریب لگا کے سنا کہ آپ پڑھ کیا رہے. آپ ایک ہی دعا بار بار پڑھ رہے, اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک. اے اللہ میں تیری رضا کی پناہ پہ آتا ہوں تیرے غصے سے. اے اللہ تو مجھے اپنے غصے سے بچا لے اور تو مجھ پہ راضی ہو جا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ مقصد ہے. اس لیے میرے محترم بھائیوں اور یہ ٹارگٹ بناؤ, جو دولت مجھے اور آپ کو ملنی ہے وہ تو ملنی ہی ملنی ہے. جس طرح کو جو کوئی آدمی اپنی موت سے نہیں بھاگ سکتا, ایسے ہی جو میری اور آپ کی قسمت میں رزق لکھ دیا گیا ہے کوئی اس سے نہیں بھاگ سکتا. جو اللہ میرے اور آپ کے حصے کی بارش کا ایک قطرہ ہمسائے کی چھت پہ نہیں گرنے دیتا, وہ تیرا اور میرا رزق بھی کہیں نہیں جانے دے گا. رزق کو اصل ٹارگٹ نہ بناؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹارگٹ اللہ کی رضا تھا, تو کیا آپ کے پاس دنیا کی دولت نہیں تھی؟ اللہ نے دنیا کے خزانے آپ کو بھی دیے, آپ کو بھی عطا کیے. انہی خزانوں کی وجہ سے تو 2-3 کروڑ کی آپ قربانی کر دیا کرتے ہیں. اتنا بڑا خزانہ آپ جانوروں کو قربان کرنے میں صرف کر دیا کرتے تھے. مسلم شریف بولیے زندگی کے آخری سال میں آپ نے 100 اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کیے. دولت تو ملی ہے, لیکن اصل ٹارگٹ دنیا کی دولت نہیں. وہ دنیا کی دولت تو اللہ نے دینی ہی دینی ہے, وہ ضرورتیں تو اللہ نے پوری کرنی ہی کرنی ہے. جو جانوروں اور پرندوں کو روزی دے رہا ہے وہ مجھے اور آپ کو کیسے بھوکا کرنے دے گا. لیکن اصل ٹارگٹ بڑی گاڑی کو نہ بناؤ, اصل ٹارگٹ بڑے بنگلے کو مت بناؤ. اصل ٹارگٹ ہر بیٹے کے پاس فیکٹری ہونی چاہیے, اس بات کو نہ بناؤ. اصل ٹارگٹ اللہ کی رضا کو بناؤ. جنہوں نے اللہ کی رضا کو خریدا ہے اللہ ان کا تذکرہ کرتا ہے, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. کئی لوگ ایسے گزرے جنہوں نے اللہ کی رضا پانے کے لیے مال نہیں, اولاد نہیں, اپنی جان تک کو قربان کر دیا. دیکھ لیجئے پھر ان کا تذکرہ اللہ نے قرآن پاک کے اندر کیسے کیا ہے. فرعون نے جادوگروں کو طلب کیا کہ پوری بادشاہی سے جتنے جادوگر ہیں سب کو اکٹھا کیا جائے. سب کو اکٹھا کر کے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے پوری دنیا سے جادوگر اکٹھے کر لیے. جادوگر آ گئے. اللہ پاک کا قرآن کہتا ہے جادوگر آتے ہی فرعون کو کہتے ہیں جب اگر ہم موسیٰ سے جیت گئے تو ہمیں کیا ملے گا, ہمارے پاس انعام کیا ہوگا, کیا اعلان کرتے ہو؟ فرعون بولا انکم اذا لمن المقربین,
میں تمہیں اپنا قریبی بنا لوں گا. فرعون وقت کا بادشاہ ہے، اس کے قرب کے بھوکے تھے. ہمیں بادشاہ کا قرب مل جائے گا، ہم بادشاہ کے وزیر بشیر بن جائیں گے. انہوں نے بڑی خوشی سے موسیٰ کے مقابلے کے لیے میدان میں اتارے. کہنے لگے موسیٰ تم اپنا کرتب دکھاؤ گے یا ہم کرتب دکھائے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا القمان تم القون، ڈالو تم کیا ڈالتے ہو. انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی، اپنی لاٹھیاں پھینکی، سانپ بن کے اچھلنے لگے. اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا. موسیٰ علیہ السلام کو موقع مل گیا، جادوگروں کو باز کیا. یہ جو تم نے اپنی لاٹھیاں رسیاں پھینکی ہیں یہ تو دنیا کا جھوٹا جادو ہے، میں جادوگر نہیں ہوں. یہ اللہ پاک نے مجھے معجزہ عطا کیا ہے. لیکن ان کے ذہنوں پہ تو سوال تھا ہم سے بڑا دنیا میں جادوگر کون ہے، ہمارا مقابلے کرنے والا کوئی بھی نہیں. وہ تو فرعون کے قرب کے اس وقت بھوکے تھے نا. انہوں نے کہا موسیٰ تو نے جو پھینکنا ہے پھینکو. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی اللہ کے حکم سے پھینکی. اللہ نے کہا اس کو پھینک دو. فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ. موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی، وہ بہت بڑا سانپ بنا اور ان کے سانپوں کو کھانے لگا. جب ان کے سانپوں کو کھانے لگا جادوگر سمجھ گئے واقعتاً یہ جادو نہیں ہے، یہ اللہ کا سچا پیغمبر ہے، یہ اللہ کی طرف سے ان کو معجزہ عطا کیا گیا ہے. فوراً وہ اللہ کے آگے سجدے میں گر پڑے اور کیا کہنے لگے آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون. ہم اپنے گناہ سے توبہ کرتے ہیں. ابھی مقصد ان کا واقع ہے کہ اصل ہماری زندگی کا ٹارگٹ کیا ہے. اور سال ہاں سال گزر گئے قرآن و حدیث سنتے ہوئے. دیکھو آپ مسلمان ہوئے، کہتے ہیں آج سے جس کام کے اندر ہماری روزی روٹی تھی یہ تو اللہ کی بہت بڑی نافرمانی تھی، ہم اس سے آج توبہ کرتے اور رب العالمین پہ ہم ایمان لاتے جو موسیٰ کا رب ہے، ہارون کا رب ہے. فرعون بولا قال فرعون آمنتم لہو قبل ان آذن لکم، اور میری اجازت سے پہلے تم ایمان لے آئے ہو. لو قطعت ایدیکم وارجلکم من خلاف فلسوف تعلمون. فرعون کہتا ہے میں تمہیں ابھی بتاتا ہوں، ان کے بازو کاٹو، ان کی ٹانگیں کاٹ دو. پولیس انتظامیہ کو حکم دیا گیا ایک کا دایاں بازو کاٹو، بائیں ٹانگ کاٹ دو. پہلے دن مسلمان ہوئے جن کا ٹارگٹ ہے اللہ کو راضی کرنا. ان کی اب جان جا رہی ہے. ایک ایک جادوگر سے پوچھا جا رہا ہے موسیٰ کے رب کو چھوڑتے ہو یا نہیں، تیری جان جانے والی ہے. ایک ایک جادوگر سے پوچھا گیا، سب کہنے لگے ہمیں مار دو، ہمیں قتل کر دو، اللہ اس کے بدلے ہمارے زندگی کے گناہ معاف کر دے. اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے. لوگ آج بستروں پہ بھی تو ماری جاتے ہیں نا. آج تک وہ دنیا میں زندہ رہا ہے، کوئی ٹرک کے نیچے آ کے مر جاتا ہے، کوئی ڈاکٹروں کے ہاتھوں میں جان دے جاتا ہے، کوئی ہاسپٹل کے اندر ایریے رگڑتے ہوئے مر جاتا ہے. اس سے اعلیٰ موت اس کی ہو سکتی ہے جس کو اللہ کے نام پہ قتل کر دیا جائے، جس کو اللہ کے نام پہ شہید کر دیا جائے. ایک ایک جادوگر کو کاٹ دیا گیا. اللہ کا قرآن کہتا ہے سب کہہ رہے تھے بخزیمان عباس جو تم سے ہوتا ہے کر گزرو، لیکن آج کے بعد ہم اپنے رب کو ناراض کرنے والے نہیں ہیں. فرعون کی لونڈی دیکھ رہی تھی، وہ بھاگی ہوئی فرعون کی بیوی کے پاس پہنچ گئی روتی ہوئی. فرعون کی بیوی اس انتظار میں تھی کیا بنا، کہا موسیٰ جیت گئے. اور سارے جادوگر موسیٰ کے رب پہ ایمان لے آئے. ہاں پھر کیا ہوا،
ہم سارے جادوگروں کو کاٹ دیا گیا، بازو ان پہ کاٹے گئے، لیکن کوئی بھی موسیٰ کے دین سے پھرا نہیں ہے۔ فرعون کی بیوی گھر میں بیٹھی بولی آمنت برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، میں بھی اللہ پہ ایمان لے آئی، میں بھی اللہ پہ ایمان لے آئی ہوں، موسیٰ کے رب کو میں نے بھی مان لیے۔ فرعون کو پتا چلا، تو آؤ دیکھو، اور شاہی زندگی کو ٹارگٹ سمجھنے والوں، اور بڑی بڑی گاڑیوں کو ٹارگٹ سمجھنے والوں، بڑے بڑے محلات کو ٹارگٹ سمجھنے والوں، جن کو اس بات کی سمجھ آ جاتی ہے شاہی گھر میں رہنے والی ہے، شہر میں کوئی کوٹھی ہے، کوئی دریا کے کنارے پہ محل ہے، لیکن اس کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ تو زندگی ختم ہونے والی ہے، اس کو حاصل کرنا یہ کوئی مقصد نہیں ہے، اصل تو موت کے بعد جس کے پاس جانا ہے اس کی رضا مل جائے، یہ سب سے بڑا ہوتا ہے۔ ایمان لے آئی، فرعون کو پتا چلا، وہ تو بڑے ہی غصے میں آ گیا، وہ میری بیوی ہو گئی، تم میرے دین کو چھوڑ رہی ہو، تم موسیٰ کے رب کو مان رہی ہو، اے آسیہ بعد آ جاؤ، تم میری سزاؤں سے واقف ہو، لوگ مجھے ذل اوتاد کہتے ہیں، لوگ مجھے بیخوں والا کہتے ہیں، ہاں فرعون میں تیری سزاؤں سے واقف ہوں، تجھ سے جو ہوتا ہے کر گزرو، میں موسیٰ کے رب پہ ایمان لے آئی ہوں، اب جیتے جی میں اس ایمان کو نہیں چھوڑ سکتی۔ اس نے پھر وہی کیا، اس نے آسیہ کی زندہ کے جسم میں بیٹے گاڑنے شروع کر دی، جس نے شاہانہ زندگی گزاری تھی۔ یہ بیان کرنا بھی آسان ہے اور سننا بھی آسان ہے، جس کے آگے پیچھے ملازمین رہتی تھی، نوکر چاکر جس کا کام کیا کرتی تھی، آج اس زندہ کے جسم میں بیٹے گاڑی جا رہی ہے، اور وہ معاہدہ اللہ کی رضا کو تلاش کرنے والی معاہدہ تڑپ رہی ہے اور کہتی ہے رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے رب تکلیفوں کو برداشت کرتے کرتے بڑی دیر ہو گئی ہے، اے اللہ نجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین، اے اللہ اب مجھے نجات دے دے ان تکلیفوں سے، اے اللہ مجھے شہادت کی موت دے دے، اور اس کے بدلے میں ان دنیا کے محلات سے اعلیٰ محل میرے لیے جنت میں تعمیر کر۔ میں نے مفسرین کی باتیں پڑھی ہے، اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا، اور میرے فرشتوں میری یہ بندی جس کو دنیا میں ناز و نخروں سے رکھا گیا تھا، لیکن آج صرف میری خاطر اس کے زندہ کے جسم میں بیٹے اتارتی گئی ہے، اور مجھے کہہ رہی ہے میرے لیے محل بنا دو، اے میرے فرشتوں جاؤ میری بندی کے سامنے اس کے محل کی ویڈیو لے کر جاؤ، اور اس کو بتا دو اے آسیہ تیرے لیے تیرے رب نے تیرا محل پہلے ہی تعمیر کر دیا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے وہ دنیا سے چلے گئے، ان کے بعد ہزاروں لاکھوں لوگ آئے وہ بھی چلے گئے، لیکن وہ کتنے خوش نصیب تھے جنہوں نے اپنی جان تو دے دی لیکن اپنے رب کو راضی کر دیا۔ لوٹی بھی ایمان لاتی، لیکن اس نے اپنے ایمان کو چھپائے رکھا تھا۔ یہ خوشبو ہے، یہ چھپا نہیں کرتی۔ خوشبو کیسے چھپ سکتی ہے؟ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کر رہی ہے، کنگھی ہاتھ سے گری، اس نے احمد میں میں نے پڑھا ہے کنگھی اٹھاتے ہو کر کہا بسم اللہ، اللہ کے نام سے کنگھی اٹھا رہی ہے، بس اللہ کا نام لیا ہے، ہاتھ تو کس اللہ کا نام لے رہی ہو؟ کہا الذی ربی وربک ورب ابیک، میں اس رب کی بات کر رہی ہوں جو میرا بھی رب ہے، تیرا بھی رب ہے، اور تیرے باپ کا بھی رب ہے۔ اچھا
تم بھی موسیٰ کے رب کو مانتی ہو؟ اٹھی اپنے باپ کے پاس پہنچی، ہاں بابا یہ لونڈی ہے کہ موسیٰ کے رب کو مان گئی ہے، اس کو وہ سزا دینا جو آپ نے کسی کو نہ دی ہو۔ غریب لونڈی، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوتا ہے غریبوں کو اللہ بچے بھی زیادہ دے دیتا ہے۔ کہا او ماشاء باز آ جاؤ باز، وگرنہ تجھے اور تیرے بچوں کو میں آگ میں جلا دوں گا، آگ کے کڑاہے کے اندر جھلسا کے رکھ دوں گا۔ اس نے کہا جب تک نہیں پتا تھا نہیں پتا تھا، لیکن کرنا تو ہے ہی، کوئی بھی موت سے نہیں بچے گا۔ اس سے اور خوش نصیبی کیا ہوتی ہے، اللہ کے نام پہ میرے بچوں کو اور مجھے قربان کر دیا جائے۔ آگ جلائی گئی، آگ میں تیل کے کڑاہے کو رکھا گیا۔ مسند احمد میں نے آج ہی پڑھا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تیل کو آگ بنایا گیا، حکم دیا گیا القوہا واولادہا واحداً واحداً، اس کے ایک ایک بچے کو پکڑو اور آگ کے اس کڑاہے میں پھینک دو۔ یہ اولاد اللہ کی نعمت ہے، جن کو یہ پتا ہوتا تھا یہ اللہ کی عطا کرتا ہے، تو اللہ کی ان نعمتوں کو اللہ کی رضا پہ لگایا تھا۔ کون سا طریقہ لگاؤں کہ یہ نعمت میری بھی لگ جائے اور اللہ بھی راضی ہو جائے؟ پہلے بچے کو اٹھایا، اس نے کہا ماں بتاؤ مجھے، قربان جائے ماں کا ایک بول بچے کی جان کو بچا سکتا ہے، لیکن ایمان کا کبھی کبھی ایسا درجہ بھی ایمان کا پہنچ جاتا ہے جہاں اللہ کے نام پہ قربان ہونا زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ کہا بیٹے صبر ہو جاؤ، اللہ کے نام پہ قربان ہو جاؤ، اس سے خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے؟ تجھے اللہ کے نام پہ جلایا جا رہا ہے۔ بیٹے کو آگ میں پھینک دیا گیا، کڑاہے میں پھینکا گیا، جھلس گیا، پھر دوسرے بیٹے کو پکڑا گیا، پھر تیسرے کو، ایک ایک کر کے بیٹوں اور بیٹیوں کو کھلایا جا رہا ہے۔ آخر کے اندر ایک دودھ پیتا بیٹا یا بیٹی بچ گئی، اس کو کھینچا گیا، ماں بھڑک گئی، چھاتی سے لگا ہوا دودھ پیتے بچے کو بھی کھینچا گیا۔ مسند احمد میں نے پڑھا ہے ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، جب ماں روئی بیٹا بولا یا اماں اقتحمی ان عذاب الدنیا احون من عذاب الاخرہ۔ اے ماں رو نہیں، تم تو بڑی خوش نصیب ہو، اللہ کے نام پہ تیری اولاد کو بھی قربان کر دیا گیا اور تجھے بھی قربان کیا جائے گا۔ اے ماں ڈرو نہیں، آگ میں کود جاؤ، کیونکہ آخرت کے عذاب دنیا کے عذاب سے بڑے ہی سخت ہیں۔ دنیا کا عذاب آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، اس کے بدلے اللہ ہمیں آخرت کے عذاب سے بچا لے تو اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی اولادوں تک کو قربان کیا، اپنے آپ کو بھی قربان کیا۔ رو رہی ہے، فرعون نے پوچھا کیوں روتی ہو؟ کہا روتی اس بات پہ ہوں کہ میرے بچے جنت میں جانے میں مجھ سے پہلے چلے گئے، میں پیچھے رہ گئے۔ اے فرعون میری ایک بات مان لو، جب تم مجھے بھی جلا دو، میری اور میری اولاد کی ہڈیاں ایک کپڑے میں باندھ لینا اور ان کو ایک جگہ دفن کر دینا۔ تو نے کہا ٹھیک ہے، تیری یہ بات مانی جائے گی۔ چلا دیا گیا، ہڈیوں کو ایک کپڑے میں باندھ کے دفن کر دیا گیا۔ 2000 سال گزر گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے گئے، جبریل امین آپ کو لے کر بیت المقدس سے ابھی
پہلی سیڑھی پہ قدم ہی رکھا ہے. آپ فرماتے ہیں انی لاجد ریحا طیبہ، مجھے بڑی پیاری خوشبو آئی. میں نے کہا جبریل جنت تو ابھی آئی نہیں، وہ تو ساتویں آسمان کے اوپر ہے، ادھر جنت کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ کہا یہ جنت سے خوشبو نہیں آ رہی، یہ ماشتا اور اس کی اولاد کی ہڈیاں جب سے فرعون نے دفن کی ہے اس جگہ سے آج تک وہ خوشبو آ رہی ہے. یہ ماشتا اور اس کے بچوں کی ہڈیوں کی خوشبو ہے جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دی. آخری بات ختم کرتے. ہاں صحابہ اکرام تھے جنہوں نے یہ ٹارگٹ بنایا تھا، میری اولاد لگ جائے، میرا مال لگ جائے، میرا اللہ راضی ہو جائے. ان کا ٹارگٹ دنیا بنانے کا نہیں تھا، ان کا ٹارگٹ اللہ کو راضی کرنا تھا. ایک صحابی ہے سیدنا انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی وجہ سے پہلی جنگ میں شریک نہیں ہو سکے. نبی علیہ السلام کے پاس آئے، رو رہے ہیں، عرض کرتے اللہ کے رسول میرے لیے بخشش کی دعا کیجیے، میں بدر کی جنگ میں شریک نہیں ہو سکا. اللہ کے رسول اللہ سے دعا کرو اللہ مجھے معاف کر دے، لیکن ایک بات ضرور ہے دَعِنْ أَشْهَدَ لِيَ اللَّهُ قِتَالَ الْمُشْرِكِينَ لَيَرَيَنَّ اللَّهُ كَيْفَ أُقَاتِلُ. اگر آپ اللہ رب العزت نے موقع دیا نا، اگر دشمن آج کے بعد آپ سے لڑنے کے لیے آئے گا تو میں اللہ کو دکھاؤں گا میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیسے قربان ہوتا ہوں. اب تو میں اللہ کے آگے رو ہی سکتا ہوں، اب تو میں اللہ سے معافی مانگ سکتا ہوں. یہ فیصلہ تو اس دن ہوگا، اس دن میں اللہ کو دکھاؤں گا مجھے اپنی جان سے پیار نہیں ہے، مجھے اللہ اور اللہ کے محبوب پیغمبر سے پیار ہے. باتیں کرتے تھے، صحابہ میں بیٹھے ہوئے یہ بات کر دیا کرتے. پھر سال کے بعد میدان سج گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں لڑتے لڑتے اپنی جان قربان کر دی. نبی علیہ السلام جنگ کے اختتام کے بعد شہداء کا معائنہ کر رہے ہیں. آپ کو بتایا گیا اللہ کے رسول انس بن نضر نہیں مل رہے. انس بن نضر جو باتیں کرتے تھے میں اللہ کو دکھاؤں گا اللہ کے راستے میں میں جان کیسے قربان کرتا ہوں، وہ نہیں مل رہے. آپ نے صحابہ سے پوچھا انس بن نضر کا کسی کو پتا ہو؟ سیدنا سعد کھڑے ہوئے عرض کرتے اللہ کے رسول انس بن نضر مجھے ملے تھے. کدھر ملے تھے؟ اللہ کے رسول احد کے میدان کی طرف جا رہے تھے اور مجھے کہتے تھے اے سعد تم کدھر جا رہے ہو؟ انی لاجد ریح الجنۃ دون احد. اے سعد احد کے میدان سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. یہ انس احد کے میدان سے مدینے واپس نہیں آئے گا، انس احد کے میدان سے جنت میں جائے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر انس شہداء میں ہوگا، اس کو تلاش کیا جائے. گھر والے آئے لیکن انس کو نہ تلاش کر سکے. ان کی بہن کو پتا چلا، بہن کا پیار تو آپ جانتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتی ہو جائے، عرض کرتی اللہ کے رسول انس میرا بھیا ہے، میں بچپن سے اپنے بھیا کو جانتی ہوں، اگر شہداء میں میرا بھیا انس ہوا تو میں اپنے بھیا کو ضرور تلاش کروں. نبی علیہ السلام نے اجازت دی. 70 شہداء ہیں، 70 شہداء کا بہن معائنہ کر رہی ہے اپنے بھائی کو تلاش کرنے کے لیے. معائنہ کرتے کرتے تلاش کرتے کرتے ایک کے جسم کو دیکھا، ایک انگلی پہ نگاہ پڑی، اس نے انگلی کو اٹھا لیا. یہ کس کا جسم ہے؟ جن کی آنکھیں بھی نکال دی گئی ہے، جن کے کان بھی کاٹ دیے گئے، جن کے ہونٹ بھی کاٹے گئے، جن کا سر پھٹا ہوا، سینہ چار کیا ہوا، کوئی جسم کا حصہ صحیح سلامت نہیں.
جہاں زخم لگنے کی گنجائش ہی باقی ہو، اس انگلی کو پکڑتے ہوئے روتے ہوئے عرض کرتی ہے اللہ کے رسول میرے بھیا کی اور علامت کوئی بھی سلامت نہیں، لیکن یہ انگلی سلامت ہے، میں نے پہچان لی ہے۔ اللہ کے رسول یہ انگلی میرے بھیا کی ہے، یہ انگلی میرے بھیا کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو جاری ہے، صحابہ بھی باز ہیں، صحابہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام انس بن نضر کے جسم پہ دیکھ رہے ہیں کہ زخم لگنے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ صحابہ کہتے ہیں آپ روتے ہوئے فرماتے ہیں او میرے صحابہ انس کی شان میں قرآن اتر آیا ہے، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ، یہ کیسے ایماندار ہے جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے پورے کر دیے۔ صحابہ کہتے ہیں انس کی قربانی پہ ہم قربان جائیں، بخاری شریف میں انس کے جسم پہ جو زخموں کے نشان ہم شمار کر سکے وہ 80 سے زیادہ تھے۔ وہ کتنے ہی خوش نصیب تھے جنہوں نے اپنی جان کے نذرانے پیش کر دیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اس کو ٹارگٹ بناؤ، اس کو مقصد بناؤ کہ مجھ پہ اللہ راضی ہو جائے۔ جس پہ اللہ راضی ہو گیا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ کامیابی اسی کے پاس ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ دنیا کا مال اللہ سب کو دیتا ہے۔ 25ویں پارے میں اللہ کہتا ہے ہم سب کو اگر ایک جیسا مال دے دیتے تو دنیا کا نظام ہی نہیں چلنا تھا۔ اللہ کہتا ہے ہم نے کسی کو مال زیادہ دیے، کسی کو کم دیے، دنیا کا نظام چلانے کے لیے۔ جس کے کھاتے میں اللہ جس کو زیادہ مال دینا چاہتا ہے اس کو عقل بھی ویسے ہی زیادہ دے دیتا ہے، اس کے مطابق اللہ سوچ دیتا ہے۔ پھر اللہ نے جو رزق اس کے نصیب میں لکھا ہے وہ اللہ نے دینا ہی دینا ہے۔ رزق کو ٹارگٹ نہ بناؤ، یہ ضرورت ہے، کام کاج کرو، کاروبار کرو۔ صحابہ بھی بزنس کاروبار کرتے تھے، لیکن صحابہ اپنے کاروبار، بزنس، دکانداری، تجارتیں، ان کی تجارتوں کا ذکر قرآن میں، منڈیوں میں ان کی دکانیں تھی، بیرون ملک ان کے کاروبار تھے، لیکن وہ ان سب کاموں کے ساتھ ساتھ اصل ٹارگٹ اللہ کی رضا سمجھتے تھے۔ اپنی اولاد کو بھی ڈاکٹر سکھاؤ، جس کے نصیب میں ڈاکٹری ہے نا وہ ڈاکٹر بن جائے گا، جس کی قسمت میں پروفیسری ہے وہ پروفیسر بن جائے گا۔ لیکن اپنے بیٹے کو اصل ٹارگٹ اللہ کی رضا دو، اپنی بیٹی کو اصل ٹارگٹ اللہ کی رضا دو، دنیا بھی وہ جنت بن جائے گی، دنیا بھی کامیاب ہے، آخرت کے اندر بھی کامیابی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت پوری اور آپ کو اپنی آخرت سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے رب کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔ یہ ایک اعلان ہے 2 اکتوبر روز ہفتہ بعد از نماز عشاء سید پر روڈ